بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو مسلم لیگ کے ادوار کے بارے میں کہ مسلم لیگ پر کون کون سے دور گزرے، اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ معاہدہ لکھنؤ، جس کو آپ لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں، وہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسٹر محمد علی جناح وہ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ ان کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا دسمبر 1913 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، اور 1916 میں ان کی برکت سے اور ان کی کاوشوں سے ایک معاہدہ ہوا جس کو لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ طے ہوا کہ کیا طے ہوا یہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اس معاہدے کی وجہ سے کانگریس نے مسلمانوں کی الگ حیثیت کو تسلیم کیا کہ مسلمان بھی کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا معاہدہ؟ وہ معاہدہ جو بہت بڑا تھا، اس کی ایک اہم پارٹ اس کی اہم شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے انتخابات الگ ہوں گے، یعنی مسلمان صرف مسلمان ہی کو ووٹ دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اصل معاہدہ یہ ہوا تھا جس کو معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں۔ لکھنؤ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لکھنؤ کے مقام پہ ہوا تھا، جو کہ معاہدہ لکھنؤ مسافر لکھنؤ کا نام سے معروف ہے۔ کیونکہ یہ معاہدہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا تھا، اس لیے اسے مسافر لکھنؤ پیکٹ۔ طے کیا ہوا تھا؟ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے انتخابات الیکشن الگ ہوں گے، مسلمان صرف مسلمان کو ووٹ دے گا اور اپنا نمائندہ منتخب کرے گا، اور یہ ایک واحد معاہدہ تھا، ایسا تھا کہ جس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور بہت ہی خوشی پیار اور محبت سے یہ معاہدہ طے پایا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے ادوار۔ مسلم لیگ کا پہلے دور میں دیکھیں، ہر کسی وقت کچھ زمانے گزرتے ہیں، پہلے کا آدمی کی پہچان نہیں ہوتی، یہ اس کا وہ دور ہوتا ہے جس میں اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، پھر ایک دور گزرتا ہے جس میں اس کی پہچان ہوتی ہے، پھر دوسرا دور گزرتا ہے جس میں وہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، پھر تیسرا دور وہ ہوتا ہے کہ جناب وہ عروج پر آتا ہے، پھر چوتھا دور ہوتا ہے وہ دوبارہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر انسان پر، ہر قوم پر، ہر تحریک پہ، ہر جماعت پہ کچھ دور گزرتے ہیں۔ مسلم لیگ پر بھی اس طرح کے دور گزرے۔ مسلم لیگ کا پہلے دور میں مسلمانوں نے انگریزوں اور اندیز سے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک اسلامی جماعت کے طور پہ اپنے آپ کو منوا لیا مسلم لیگ نے، اور اسی کی وجہ سے قیام پاکستان میں بہت بڑی مدد بھی ملی۔ تو یہ پہلا دور تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، ٹھیک ہے۔ اور بھی انہوں نے کچھ عزائم کا ارادہ کیا، وہ لکھا میں نے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کا دوسرے دور میں مسلم لیگ نے ملک کی اور دوسری جماعتوں خصوصاً کانگریس کے ساتھ مل کر کچھ معاہدے کیے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی قومی ہستی محفوظ رہی، یعنی مسلمانوں کی جو سیاسی اور مذہبی حیثیت تھی کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایک منظم مذہبی تہذیب ہے، تو یہ باقی اور محفوظ ہے، یعنی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دور میں یہ ہے۔ اچھا، اس دور میں کچھ تحریکیں چلی، جس میں سے چند ایک قابل ذکر ہے: تحریک خلافت، تحریک عدم تعارف اور تحریک ہجرت۔ تو اب آپ کو پہلے تحریک خلافت کے بارے میں بتائیں کہ تحریک خلافت کیا تھی۔ آج کل ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے وہ قبل کے نام سے، بہت سے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، جس میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے بتایا گیا۔ تو یہ تحریک خلافت کہاں سے چلی، کیسے چلی، اسی کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر ہے۔ یہ ہے کہ اس تحریک کی بنیاد، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ کے اسی دور میں 1919 ترکی کی عثمانی خلافت کے لیے بر صغیر میں تحریک خلافت شروع ہوئی،
1990 میں تحریک ترکی کی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ ترکوں کے ساتھ وابستہ رہی ہے، تو ترکی کی خلافت عثمانیہ کے لیے بر صغیر میں یہ خلافت قائم ہے۔ اس کے لیے ایک تحریک چلائی گئی اور اس تحریک کے بانی تھے مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس کا پس منظر یہ کہ اس تحریک کی بنیاد اسلام اور قرآن کے بتائے ہوئے حکمرانی تصور پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کا اور قرآن کا بتائے ہوئے پس منظر ہے، اور جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں جو عمل قائم رہے گا اور نظام سے چلے گا وہ خلافت کا نظام ہے، اور خلفاء راشدین جو ہمارے تھے، خلفاء اربعہ، ان خلفاء کے بعد خلیفہ کا خطاب نسل در نسل خلافت بنی امیہ، پھر خلافت عباسیہ اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ چلتا رہا ہے اور یہ آگے بھی چلنا چاہیے۔ تو جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس میں ترکی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا شرارہ بکھر گیا، یعنی ترکی کو شکست ہوئی تو اب سلطنت ٹوٹ گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پیدا کی، یار یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک خلافت امت مسلمہ کے اتحاد کا سبب اور اس کی علامت تھی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جب تک خلافت قائم رہے گی مسلمانوں میں اتحاد رہے گا اور مسلمان ہمیشہ عروج پر رہے گا۔ اب جب ترکی کو شکست ہوئی تو لامعنی خلافت ٹوٹ گئی۔ اب مسلمان یہ سمجھے کہ بھئی اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ تو اس خلافت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی جس کا نام تھا تحریک خلافت۔ اس کے بانی تھے مولانا محمد علی جوہر۔ اس تحریک کے مقاصد اور اس کا اہم کیا تھا؟ نمبر ایک، اس کا پہلا مقصود یہ تھا کہ خلافت کو بحال رکھا جائے، یعنی خلافت کا نظام ختم ہو جائے۔ نمبر دو، ترکی کی سلطنت کی سالمیت کی ضمانت، یعنی چونکہ جب خلافت قائم رہے گی تو ترکی کی سلطنت بھی باقی رہے گی۔ ترکی کی سلطنت میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، ترکی کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ خلافت کا نظام ختم ہونے لگا۔ تو جب خلافت باقی رہے گی تو ترکی کی سلطنت بھی باقی رہے گی۔ نمبر تین، خلیفہ کو مقدس مقامات کا نگران مقرر کر دیا جائے، کیونکہ اگر کوئی اور ہوگا تو پھر وہ مقدس مقامات کی بھی حرمتی کرے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے گا، اس کے نقوش تک مٹا دے گا۔ جس طرح آج بھی آپ سعودی عرب وغیرہ گئے یا آپ ترک چلے گئے، ترکی چلے گئے، تو ترکی میں تو خیر بہت سارے نشانات موجود ہیں، لیکن سعودی عرب وغیرہ میں جو مقدس مقامات تھے وہ حکومت نے وہ ختم کر دیے، چند ایک باقی ہیں، باقی تقریباً انہوں نے ختم کر دیا۔ جس میں حکومت آئی تھی انہوں نے دوبارہ اس کو کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کیا، اس کے نام وغیرہ لگائے، لیکن نئی اور موجودہ حکومت نے اس کو پھر ختم کیا۔ تو تحریک خلافت کے یہ مقاصد تھے۔ دوسری تحریک، آپ نے کہا کہ تین تحریکیں اس میں چلیں، ایک تحریک خلافت، دوسری تحریک عدم تعاون اور تیسری تحریک ہجرت۔ تو اب تحریک عدم تعاون 15 مئی بھی لکھا ہوا یہاں 15 مئی 1920 تقسیم کا معاہدہ سامنے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ عرب ممالک سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کرے اور شام، فلسطین اور عراق پر برطانیہ حکومت کرے گا، یہ تقسیم ہونے لگی۔ اب جب تقسیم ہونے لگی تو اس وقت گاندھی صاحب جو تھے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی تھا، تو انہوں نے ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ دیا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ تو وہ ایک تحریک چلی کہ انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا نام تھا تحریک عدم تعاون، ساتھ نہ دینے کی تحریک۔ تحریک عدم تعاون کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ برطانوی خطبات کی واپسی، یعنی جو برطانوی خطبات مجلسوں وغیرہ آتے ہیں لکھے ہوئے، وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ برطانیہ سے جو خبریں نشر ہوتی ہیں، ان کی طرف سے لٹریچر آتے ہیں، حکم نامے آتے ہیں، یہ واپس کر دی جائیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، حکومتی تقاریب اور تقاریر کا بائیکاٹ، کہیں بھی حکومت کوئی تقریب کرے گی، کوئی ایونٹ ہوگا، کوئی تقریب کرے گی، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ نمبر تین، اسکول اور کالجوں سے طلباء کو ہٹا دیا جائے۔
کیونکہ جتنے بھی انگریزوں کے اسکول سے کالجز تھے ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹائیں، کیونکہ ان کو وہاں رکھنا، ان کی تقریبوں میں شامل ہونا، ان کے لٹریچر کو سننا، اس کا مطلب ہے کہ ہم تعاون میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لوگوں میں، ہمیں تو ان کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ لامعنی ان کی لٹریچروں میں ان سب چیزوں میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقسیم ہوگی۔ چوتھی چیز برطانوی عدالتوں اور وکیلوں کا بائیکاٹ۔ نمبر 5 برطانوی فوج میں بھارتی خدمات کا بائیکاٹ۔ اب ہندوستان کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں وہ برطانوی فوج کا ساتھ نہیں تھا۔ آنے والے الیکشن میں حصہ نہ لینا یعنی انتخابات کا بائیکاٹ۔ یہ 6 چیزیں تھیں جو ان کے مقاصد میں شامل۔ تیسری تحریک جو تھی وہ تھی تحریک ہجرت۔ اب سلطنت عثمانیہ کی کشتی غروب کی طرف ہچکولے لے رہی، یعنی جو تحریک چلی، تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون، اس کا کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو لہٰذا سلطنت عثمانیہ اب ختم ہوتی چلی جائے۔ تو پھر اس کے لیے انڈیا کے کچھ مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی اور ایک تحریک چلائی جس کا نام رکھا تحریک ہجرت، کہ یہاں ہم رہیں گے تو یہاں پہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، لہٰذا ہم مائیگریٹ کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں کہاں پہ، افغانستان کی طرف۔ تو یہ تحریک چلائی، اس تحریک کا نام تحریک ہجرت رکھا۔ یہ خلاصہ کے طور پر تحریک خلافت مجموعی طور پر کوئی خاص کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، مگر اس کی وجہ سے عوام میں ایک سیاسی بیداری پیدا ہوئی جس نے بعد میں تحریک پاکستان میں بہت معاونت کی۔ تیسرا اور آخری دور جو مسلم لیگ پر گزرا، یہ دور جب شروع ہوا جب کانگریس کے ساتھ سمجھوتے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، یعنی اب سارے معاہدے بیکار ہو گئے، ساری باتیں کاغذی کارروائی تک رہ گئی، تو اب مسلمانوں نے کہا کہ جی ہمیں آزادی ملنی چاہیے، اور ایک مکمل آزادی کا نعرہ انہوں نے لگا دیا کہ جی ہمیں اب آزادی چاہیے اور الگ ملک چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی کہ ہندو راج مسلمانوں کے حقوق اور مفادات محفوظ نہیں رہ سکتا، یہ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور اب نہ ہی کانگریس سے کوئی سمجھوتا اور معاہدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا اور اس میں علیحدگی وطن کا مطالبہ کر دیا گیا اور وہ منظور بھی ہو گیا، اور اس مطالبے کو قرارداد پاکستان اور قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان، اس کو کہتے ہیں قرارداد مقاصد نہیں کہتے، اس کو یہ غلط ہے، قرارداد مقاصد اس کو نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کیا ہے۔ اچھا آگے چلیے۔